ناظرین ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے خواجہ خواجگاں معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ویلفیئر KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی خصوصی رمضان اپیل 2026 کی اس خصوصی ٹیلیتھون نشریات نے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ عابد صاحب موجود ہیں. معذرت کے ساتھ عبد المصطفیٰ عابد صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں گے. علامہ صاحب نے پیکیجز ابھی یہاں پہ اپنے عرض کیے, راشن کے حوالے سے ہم نے بات کی, افطار کے حوالے سے ہم نے بات کی, مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے دیکھیں KGN نے ایک پیکیج ترتیب دیا لیکن اس میں کوئی اماؤنٹ فکسڈ نہیں رکھا ہے. تو مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کے حوالے سے کیا حکم ہے, کیا فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 عملوں کے کہ وہ مرنے کے بعد بھی اس سے اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. صحیح. نمبر 1 فرمایا کہ صدقہ جاریہ. کیا بات ہے. مسجد کی تعمیرات میں حصہ لینا صدقہ جاریہ ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جب تک وہ تعمیرات میں رقم لگی رہے گی, بلاک کی صورت میں, فرش کی صورت میں, دیواروں کی صورت میں, لائٹس کی صورت میں, مصلی کی صورت میں, نمازی نماز پڑھتے رہیں گے, اس دینے والے کو رب تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا رہے گا اگرچہ وہ شخص دنیا سے رخصت ہو جائے. کیا بات ہے, واہ. اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ. دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کا نیکی کا میٹر چل رہا ہے, نیکی کا میٹر چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. کیا بات ہے. تو لہٰذا بندہ دنیا میں بھی عمل کرے اور جانے کے بعد بھی خدا نہ خواستہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے پیچھے کوئی مجھے ایصال ثواب نہیں کرے گا, نفسا نفسی کا دور ہے, بھول جائیں گے. بالکل. تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے ایسا کام کر جائے, اور سب سے بہترین مساجد کی تعمیرات ہے. کیا بات ہے. سیلف انویسٹمنٹ کا بہترین موقع. جی بالکل ہے. یہاں دنیا میں ہم رقم سیو کرتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, کاروبار آئے گا, منافع آئے گا, اور جو ہے وہ ہمارے گھر بار چلیں گے, مستقبل کی سوچتے ہیں. تو سب سے بہترین مستقبل ہمارا قبر ہے. بے شک. اگر یہ صحیح رہی تو ظاہر ہے کہ دنیا اور آخرت میں رب تبارک و تعالی سے دعا یہی کرنی چاہیے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور ایسے اعمال بھی کرنے چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. تو آخرت اچھی کب ہوگی؟ فرمایا کہ جب اعمال اچھے ہوں گے. اور اعمال میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ مساجد کی تعمیرات دنیا میں بھی کام آئے گی, آخرت میں بھی اس کا اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. کیا بات. اسی طرح حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے مسجد کی تعمیرات میں حصہ لیا اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر فرمائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں ایک شخص ہے جو کہ پوری مسجد کو تعمیر کرا رہا ہے اور اسے آپ حصہ لینے کی بات کر رہے ہیں. حصہ لینے کی. اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا, رسول اللہ کتنی تعمیرات کروائے, بڑی تعمیرات کروائے, کتنی تعمیرات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے کہ اسے جنت میں محلات کی جو ہے وہ بشارت عطا فرمائی جائے گی. تو حضور علیہ نبینا علیہ السلام نے چھوٹے سے پرندے کا نام لے کر بیان فرمایا کہ اس کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر. اللہ اکبر. اتنی بڑی فضیلت ہے. اگر کسی نے پوری مسجد بنا دی یا اپنی استطاعت کے مطابق اس میں حصہ لے لیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے حد ثواب عطا فرمائے گا. کیا بات. اور قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, کہ بے شک اللہ کے گھر کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتا ہے ان لوگوں کو. رب کا گھر ہے, رب چاہے تو کن فرمائے فیکون ہو جائے. بالکل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے, انہیں جو ہے وہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے گھر کی تعمیرات میں حصہ لیں. اور یہ ایمان کی جو ہے وہ علامت ہے کہ جو اللہ اور اس کے
اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو ایمان والا ہوگا وہی مسجد کی تعمیرات میں حصہ لے گا۔ تو لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ اس ویلفرز کے تحت جو مساجد کی تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں اپنی استطاعت کے مطابق، ظاہر ہے کہ ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کو سنوارتے ہیں، آرائش کرتے ہیں، زیبائش کرتے ہیں، اچھا ہوتا ہے تو کوئی جو ہے وہ اسے اور جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اپنے جو ہے وہ استطاعت سے بڑھ کر کہ ہم اس میں رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے گھر کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں تو ایسے ظاہر ہے کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اہل محلہ کو چاہیے کہ جہاں وہ رہتے ہیں اپنی جو ہے وہ علاقے کی مسجد کو اپنے گھر سے اچھا بنائیں۔ یعنی گھر میں اگر جو ٹائلز آپ استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں سوچے کہ اللہ کے گھر میں ہم لگا رہے ہیں تو ایسے ہی عام سے لگا دیں، نہیں، اس سے بڑھ کر لگائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل اس سے بڑھ کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے مسجد میں 10,000 روپے لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ریٹرن آپ کو اس سے زیادہ عطا فرمائے گا اگر اخلاص کے ساتھ لگائیں۔ تو لہٰذا ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے مسجد کی تعمیرات میں حصہ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف نیکی عطا نہیں فرمائے گا بلکہ اس کا ریٹرن آپ کو نعم البدل اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، اور ریٹرن بھی ایسا کہ وہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد آپ کو ریٹرن ملتا رہے گا۔ اور ناظرین محترم، جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی ابھی گفتگو کی، KGN کی جانب سے مساجد ایسے علاقوں میں تعمیر کرائی جاتی ہیں جہاں پہ مساجدیں نہیں ہیں، وہاں کے رہائشیوں کو دور دراز ٹریول کر کے باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ ایسے علاقے الحمدللہ KGN کی جانب سے ٹارگٹ کیے جاتے ہیں جہاں پہ مساجدیں نہیں ہیں۔ آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت ایسے علاقوں میں مساجد کی تعمیرات کرائی جاتی ہے تاکہ وہاں کے لوگ بآسانی باجماعت نماز جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ قبلہ ایک تو مساجد کی تعمیرات ہو گئی، ٹھیک ہے، اور ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ مساجد موجود ہی نہیں، دور دراز ایسے علاقے جہاں پہ ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، ایسے علاقوں کے اندر KGN جو مساجد کی تعمیرات کرا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جہاں مساجد نہیں ہے تو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے۔ اب جب گھر میں نماز پڑھنا اور مسجد میں نماز پڑھنا، ظاہر ہے کہ بڑا فرق ہے کہ گھر میں نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 27 گنا بڑھا کر اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا جن علاقوں میں مساجد نہیں ہے اور اگر کسی نے وہاں مسجدیں تعمیر کروا دی، مساجد تعمیر کروا دی تو یقیناً یہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اس کے یعنی سمجھ لیں دگنا ثواب رب تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ ایک تو مسجد تعمیر کرنے کا ثواب، اوپر سے اس جگہ کہ جہاں مسجدیں نہیں ہیں تو جتنے لوگ وہاں نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تعمیر کرنے والے کو صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب در ثواب عطا فرماتا رہے گا جب تک مسجد تعمیر قائم رہے گی۔ کیا بات ہے! آپ کی گفتگو کے دوران مجھے بتایا گیا کہ شفق جمیل صاحبہ نے جو ہے وہ افطار کی مد میں آپ نے 2700 روپے ڈونیٹ کیے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ میری بہن آپ کے دسترخوان کو بھی وسیع تر وسیع فرمائے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے مال میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ گلتسم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ایک راشن جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے۔ تو دیکھیں کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جن کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے وہ کسی بھی ایک فیملی جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل اگر کوئی فیملی ہے، پورے ماہ مبارک آپ کے دیے ہوئے راشن پیک سے جو ہے اس گھر کے اندر سحری بھی بنے گی، افطار بھی ہوگا، اور 5 سے 6 افراد جیسے کہ مفتی صاحب نے روزہ کھلوانے کے حوالے سے ابھی فضیلتیں بیان کی کہ کتنی فضیلتیں الحمدللہ موجود ہیں ایک روزہ کھلوانے کے اوپر۔ اور یہاں پہ الحمدللہ پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ جو کہ 5 سے 6 افراد، اب آپ ملٹیپلائی کرتے رہیں کہ کتنی نیکیوں میں آپ کی اضافہ ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ ماشاءاللہ ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ کار تھا کہ یعنی اگر زکوٰۃ ادا کردی ہو یا کسی کی مدد کردی ہو تو ماہ رمضان سے پہلے کر دیا جائے۔ کیا بات ہے! تاکہ جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمول تھا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر لیا کرتے۔ کسی کو قرض دینا ہوتا، لینا ہوتا، تجارت کا معاملات ہوتے، سزاؤں کا معاملہ ہوتا، اگر کوئی قاضی ہے یا اسی طرح کسی کی کم سزائیں ہوتی تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، کسی کی زیادہ سزائیں ہوتی تو حد جاری کر کے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے معاملات صحابہ کرام علیہم رضوان پہلے کر لیا کرتے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کر لیا کرتے تاکہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آئے اللہ کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کی جائے، اس میں کسی جو ہے وہ دنیاوی معاملے کا عمل دخل نہ ہو۔ یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہو تو پہلے کر لی جائے تاکہ ایک تو زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے، اپنے فرائض سے بھی بندہ سبکدوش ہو جائے اور اس غریب کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو ان دونوں صاحبہ نے جو ہے وہ
وہ اگر جو ہے وہ حصہ لیا ہے تو یقیناً صحابہ کی سنت پر عمل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. انہوں نے یقیناً کسی کے چہرے پر خوشی بکھیری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں شاد و امان رکھے. کیا بات ہے. اور یقینی طور پر ناظرین محترم، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ درد محسوس کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں. دیکھیں کہ جی این صدا دے رہا ہے، ایک اذان دے رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ARYQ TV کے تھرو کئی لوگوں تک جو یہ صدا پہنچا رہا ہے پوری دنیا میں، لیکن توفیقات صرف اسی کو ہوتی ہے جو کہ یہ دیکھیں یہ بونس کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے نا. جتنا بونس آپ حاصل کر لیں وہ کم ہے. بروز محشر جو ہر شخص ایک ایک نیکی کو ترسے گا، اور یہ ایسا موقع، ایسا پلیٹ فارم آپ کو دیا گیا ہے کہ جتنی آپ نیکیاں چاہیں، صرف اور صرف 400 روپے یہ افطار کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. ناظرین محترم، ہم اور آپ 400 سے کئی زائد کی میرے خیال سے اپنے گھر کے اندر ہم افطاری کرتے ہوں گے. 4000 سے بھی زائد کی ہم افطاری ایک ٹائم کے اوپر کرتے ہوں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ کا بہت انعام ہے ہم پر، آپ پہ، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، نہ کہ لینے والا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے مزید لوگوں کے لیے، اگرچہ جن لوگوں نے ابھی مجھے جوائن کیا ہے، میں آپ کے لیے دوبارہ یہ پیکیجز دہراتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو یا بھائی کو افطار اور ڈنر دونوں چیزیں کرا دی جائیں، تو دونوں چیزوں کو مرج کر کے KGN کی جانب سے ایک پیکیج ترتیب دیا گیا ہے کہ آپ 400 روپے کے اندر اس نیکی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. فوٹیجز ہماری اسکرین کے اوپر چل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فلی پروٹوکول لوگوں کو دسترخوان کے اوپر بٹھایا جاتا ہے، اور بغیر کسی ان کو تکلیف کے ان تک تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا کری جاتی ہیں. اور دیکھیں KGN کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر اپنے دسترخوان کو سجاتے ہیں، کئی نعمتیں اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں، پھل بھی ہوتا ہے، دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو KGN کا پورا فوکس رہتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جتنا بڑھ چڑھ کے اس دسترخوان کو سجایا جا سکے، جتنی ورائٹی اس دسترخوان کے اوپر لائی جا سکے، KGN کی الحمدللہ پوری کوشش ہوتی ہے. اور KGN الحمدللہ یہ کر کے دکھاتا ہے. فوٹیجز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے، گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے الحمدللہ KGN جو اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی کسی بھی ایک فرد کو جو ہے وہ افطار اور ڈنر کرا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپے کے اندر آپ یہ نیکی حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک ایسی فیملی کو پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ دے دیا جائے آپ کی جانب سے، 5 سے 6 افراد پر مشتمل اگر کوئی بھی فیملی ہے اس کے لیے پورے ماہ مبارکہ کا راشن بیگ کافی رہے گا. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی ایک راشن بیگ دے دیا جائے، تو صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ نیکی کے اس کام میں بھی جو اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیجز ہماری اسکرین کے اوپر چل رہی ہیں کہ کس طرح فلی پروٹوکول لوگوں کو جو ہے کرسی کے اوپر بٹھا کے، پنڈال سجا کے، ایسا پنڈال جہاں جو کہ آپ کو دھوپ کے اندر نہیں بیٹھنا پڑا، فلی شیڈڈ ہوتا ہے، فلی پروٹوکول لوگوں کو بٹھا کے بغیر کسی دھکم دھیل کے. دیکھیں نا، آپ ہم شہر میں دیکھتے ہیں لوگ راشن بانٹ رہے ہیں، ہاڑا ہوڑی کا معاملہ ہے، لوگ لائنیں لگی ہوئی ہیں، دھکم دھیل ہے. لیکن KGN الحمدللہ ہر چیز کو، ہر بندے کی عزت نفس کا بھرم رکھتے ہوئے فلی پروٹوکول کے ساتھ ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو لوگوں تک مہیا کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی کسی ایک فیملی کو، ایسی فیملی جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہے، آپ کی جانب سے بھی راشن بیگ ڈونیٹ کر دیا جائے، تو صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ اس نیکی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اگرچہ آپ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کرانا چاہتے ہیں، ایسے علاقوں کے اندر الحمدللہ KGN کی جانب سے ہینڈ پمپ انسٹال کیے جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا. لوگوں کو پینے کے صاف پانی کے لیے دور دراز ٹریول کر کے جو جانا پڑتا ہے، اور ٹریول کر کے جو وہ پینے کا صاف پانی لے کر آتے ہیں، لیکن وہ تب بھی صاف پانی نہیں لے کے آ پاتے. وہ ایسی جگہ سے پانی لے کے آتے ہیں، صرف وہ پینے کے قابل ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے کہ جانور بھی اس جگہ سے وہ منہ مار کے پانی پی رہا ہوتا ہے. تو ایسی جگہ سے وہ اپنے لیے پانی لے کر آتے ہیں. تو KGN کے والنٹیئرس الحمدللہ ایسی جگہ کے اوپر جو ہے پینے کے صاف پانی کے لیے جو ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کرتے ہیں، سولر پمپ کی انسٹالیشن کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی کسی بھی ایک ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے لوگوں کو، ایسے علاقے میں ہینڈ پمپ یا سولر پمپ کی انسٹالیشن کرا دی جائے، تو صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن بھی کرا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کا ان کا ایک پروجیکٹ الحمدللہ سارا سال جاری رہتا ہے، اس میں آپ اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں، تو آپ صرف اور صرف 50,000 روپیز کے اندر اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. مساجد کی تعمیرات کے سلسلے کے حوالے سے الحمدللہ بھی ہماری اور علامہ صاحب کی گفتگو جاری تھی. اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے حوالے سے ان کی جانب سے ایک پیکیج ترتیب دیا گیا جس کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے. جتنی رب کائنات نے آپ کو استطاعت دی ہے، جتنی آپ کی ہمت ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، ضرور اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ لازمی ڈونیٹ کیجیے. ناظرین محترم، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز، ہمارے IBN نمبرز اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. ہمارے ہاٹ لائن نمبرز، UN نمبرز، واٹس ایپ نمبرز جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں. آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پیکیجز کے حوالے سے یا دیگر کسی پروجیکٹ کے حوالے سے KGN کے، تو آپ بلا جھجک، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ جو ہے کال کر کے یا میسج کر کے آپ جو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے نمائندے 24/7 آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں.
ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محترم عبدالحسیب صدیقی صاحب موجود ہیں. میں ایک بار پھر آپ کی جانب آؤں گا, کلام شامل کریں گے. سر کیا سنائیں گے؟ ماشاء اللہ نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, ماشاء اللہ, بے شک, کیا بات ہے. بسم اللہ. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں, اس کرم کی بدولت بڑا ہوں, ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں, اس کرم کو مگر کیا کہو گے, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں, میں نے مانا میں سب سے برا ہوں, جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں, ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں, جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں, ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی, یا نبی اپنے غم کی کہانی کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی, کہہ سکوں گا نہ اپنی زبانی, بن کہے گی میری لاج رکھ لو, میں سے سکتی ہوئی التجا ہوں, بن کہے گی میری لاج رکھ لو, میں سے سکتی ہوئی التجا ہوں, دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو, دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو, دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو, کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں, کون والی ہے کس کا گدا ہوں,
کس کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی کس کا گدا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو فقط خاک ہوں لیکن محمد سے ہے نسبت میری، میں تو فقط خاک ہوں لیکن محمد سے ہے نسبت میری، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، یہ ایک رشتہ ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو طاقِ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کہ مجھ پہ ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اور کرم ہی کرتے گئے سایہ کرم رکھا، کہاں کہاں نہ آپ نے میرا بھرم رکھا، ہزار جال بچھائے فریب ہستی نے، مگر حضور کی نسبت نے صدا محترم رکھا، مگر حضور کی نسبت نے صدا محترم رکھا۔ عبدالحسیب صدیقی اپنی عقیدت بہت خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، دوران کلام مجھے بتایا گیا کہ محمد کاشان بٹ صاحب نے 35,000 روپیز جو ہے وہ ہینڈ پمپ کی صورت میں ڈونیٹ کیے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں بھی مزید کاشان صاحب برکت عطا فرمائے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کے حوالے سے، اور ایسے علاقے میں الحمدللہ ہینڈ پمپ کی انسٹالیشن کرائی جاتی ہے جہاں پہ پینے کا صاف پانی موجود ہی نہیں ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی جہاں پر زیادہ ضرورت ہے اس چیز کا وہاں اہتمام کر دینا، یہ سب سے بہترین صدقہ بے شک، کیا بات ہے، جس سے دوسرے مسلمان کو راحت پہنچے۔ اب ظاہر ہے کہ جس ایریاز میں جس جگہ پر پانی نہ ہو، ظاہر ہے کہ پانی نہ ہونے کی تکلیف کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس تکلیف سے گزرے۔ بے شک ایسے ہی۔ ماہ رمضان کے روزے فرض کرنے کے جہاں بے شمار مقاصد ہیں، وہاں پر ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ہر شخص صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہے اور ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا تصور کرے کہ جن کو پورا سال کھانے کو نہیں ملتا، احساس کا نام ہے، احساس کا نام ہے، جن کو پورا سال پینے کو نہیں ملتا صاف پانی۔ تو ظاہر ہے کہ ان حضرات جو ہمارے صاحب ہیں کاشان صاحب جنہوں نے ایک جو ہے وہ ہینڈ پمپ کا اہتمام کیا، اب ظاہر ہے کہ پانی پلانا، حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ بہترین صدقہ حضور نے کئی مواقع پر کئی چیزوں کو بیان فرمایا، جس چیز کی جس وقت زیادہ ضرورت تھی تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس حدیث پر حضرت سعد بن عبادہ کے جواب پر ارشاد فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ اب اس حدیث پہ شارح کرام محدثین کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہر تر جانور پر صدقہ کرنا جو ہے وہ اسے راحت پہنچانا یہ صدقہ ہے۔ صحیح۔ اب اگر کسی نے انسان کو پانی پلایا تو کتنا بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث سے ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ کسی پیاسے کتے کو جو ہے وہ پانی پلایا، اپنے موزے سے بھر کر کسی بھی طرح پانی پلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے سبب، یعنی ایک جانور کو پانی پلانے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ اب ذرا تصور کیجئے اشرف المخلوقات کو ایسی جگہ پر پانی کا اہتمام کر دینا کہ جہاں پر پانی میسر نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دنیا اور آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب، بخشش، مغفرت، کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ان کے لیے تیار رکھے گا۔ تو اسی لیے پانی پلانا بہترین
جو ہے وہ ثواب کا کام ہے۔ ایک بار پھر آپ نے ماشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا گوں کاشان صاحب رب تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن آپ کی جانب سے کرائی جا رہی ہے، 35,000 روپیز آپ نے ڈونیٹ کی ہینڈ پمپ کی مد میں۔ ناظرین محترم، راشن بیگ کی اگر میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ پیکیجز KGN کی جانب سے ترتیب کردہ پیش کرتا چلوں، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو جو ہے راشن بیگ پہنچا دیا جائے پورے ماہ مبارکہ کے لیے، تو آپ صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر جو اس نیکی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ 10,000 روپے میں آپ کی جانب سے ایک ایسا راشن پیک، ایسا وسیع ترین راشن پیک ایسی فیملی کو پہنچایا جائے گا جو کہ 5 سے 6 افراد پر مشتمل اگر کوئی فیملی ہے تو پورے ماہ مبارکہ کے لیے اس فیملی کے لیے وہ راشن بیگ کافی رہے گا۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو یا بھائی کو روزہ افطار کرا دیا جائے، ساتھ میں ڈنر کرا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ یہ نیکی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 400 روپیز کے اندر آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو جو ہے وہ روزہ افطار اور ساتھ میں کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں، جیسے کہ ہمارے کاشان صاحب نے ہینڈ پمپ کی مد کے اندر ابھی 35,000 ڈونیٹ کیا، اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے بھی ہینڈ پمپ کی مد کے اندر 35,000 روپیز کے اندر آپ یہ کسی بھی ایسے علاقے کے اندر جہاں پہ پینے کا صاف پانی لوگوں کو مہیا نہیں ہے، ایسے علاقے میں اگرچہ آپ بھی ہینڈ پمپ انسٹال کرانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر آپ ہینڈ پمپ انسٹال کرا سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کے سلسلے کے اندر کچھ تعاون کرنا چاہیں تو 50,000 روپیز کا ایک پیکیج KGN کی جانب سے ترتیب دیا گیا ہے۔ سارا سال الحمدللہ یہ سلسلہ KGN کی جانب سے جاری و ساری رہتا ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف 50,000 روپیز میں اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، یہ جتنے پیکیجز میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ کوئی بھی اماؤنٹ، کوئی یہ فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے۔ رب کائنات نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، جتنی آپ کی طاقت ہے، کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق، کچھ نہ کچھ اپنی ہمت طاقت کے حوالے سے جو ہے کچھ نہ کچھ لازمی ان پیکیجز کے اندر ڈونیٹ کیجئے۔ دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ، حدیث مبارکہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کی مدد میں لگ جاتا ہے جو مخلوق خدا کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی آسان اور سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگرچہ ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنا، اگرچہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ ہماری مدد میں لگا رہے تو مخلوق خدا کی مدد میں لگ جائیں، اس کی پریشانیوں کا مداوع کرنے لگ جائے، تو یقینی طور کے پر رب تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ میں ایک بار پھر قبلہ علامہ صاحب کی جانب آؤں گا۔ علامہ صاحب نے پیکیجز کو ڈسکس کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، KGN کا مقصد رہتا ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو کہ یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیوہ عورتیں ہیں۔ یتیم کی کفالت کے حوالے سے اور بیوہ عورتوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر والدین کے حقوق بیان فرمائے گئے، وہیں پر رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے گئے، وہیں پر جو ہے وہ یتیم مساکین۔ اب یتیم مساکین جو ہے وہ ایک ہوتے ہیں غیر، ایک ہوتے ہیں اپنے۔ بالکل ظاہر ہے زکوٰۃ کی جہاں پر تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو بندے کے لیے افضل حکم یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں ان لوگوں کو تلاش کرے کہ جو ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مستحق ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، جنہیں جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی میسر نہیں آتی، تو انہیں تلاش کر کے انہیں زکوٰۃ ادا کرے۔ تو سب سے بہترین جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ کے حقدار یہی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیگر جو ہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر کیٹیگریز جو بیان فرمائی گئی ان کے مطابق لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرے۔ تو یتیم مسکین اگر اپنے قریبی ہیں تو سب سے پہلے ان کا حق ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر لوگوں کا حقوق اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ KGN جو ہے یقینی طور کے اوپر سب سے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے اطراف میں دیکھیں، اور حکم بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹھیک ہے نا، KGN دیکھیں ٹارگٹ کرتا ہے ایسے علاقوں کو جہاں تک ہماری اور آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے، ایسے علاقوں کے اندر دور دراز۔ یقینی طور کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ ہر کوئی ٹرسٹ جو ہے وہاں تک پہنچ سکتا ہوگا، جہاں تک الحمدللہ KGN پورے پاکستان کے اندر ایسے علاقوں کے اندر پہنچ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کتنا ضروری ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچنا جہاں تک کوئی نہیں پہنچ رہا۔ ظاہر ہے کہ کراچی کے جو ایریاز ہیں وہاں پر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چلا جاتا ہے، ویلفیئر والے چلے جاتے ہیں، دیگر لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ KGN کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ ان کو جو لوگ جو ہے وہ اعتماد کر کے جو ہے وہ اپنے ڈونیشن دیتے ہیں، تو وہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے جہاں پر کسی کی جو ہے وہ کسی کے رسائی نہ ہو، کوئی پہنچ نہ سکتا ہو، وہاں پر ظاہر ہے کہ کسی کا اہتمام کرنا، راشن کا اہتمام کرنا، سحری کا اہتمام کرنا، افطاری کا اہتمام کرنا، یقیناً یہ سب سے بڑھ کر اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو جہاں وہاں وہ پہنچتے ہیں اور وہ ادارے کے جو ہے وہ جہاں پر دیگر لوگ کام کر رہے ہیں وہیں پر KGN جو ہے وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اہتمام کر رہا ہے، ان علاقوں میں جا کر جہاں پر کوئی نہیں پہنچتا ان کی کفالت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے چہرے پر خوشی لانا، یقیناً یہ حقوق العباد میں سب سے بہترین کام ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ناظرین محترم دیکھیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈے 1 سے
الحمدللہ گزشتہ 15 سال سے زائد عرصے سے KGN جو ہے وہ اپنی خدمات کو مخلوق خدا کی مدد میں کسی نہ کسی طریقے سے الحمدللہ مصروف عمل ہے، اور ڈے ون سے صرف یہی مشن ہے KGN کا، گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یا ایسے سفید پوش لوگ جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ناظرین محترم، KGN گلی گلی، خاص طور پہ اگر میں سفید پوش لوگوں کی بات کروں تو یہ بھوکے سو جائیں گے لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، یہ اپنی زندگی غربت میں گزار دیں گے لیکن اپنی عزت نفس کے اوپر جو ہے وہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ علامہ صاحب، سفید پوش طبقے کو تلاش کرنا، دیکھیں یقینی طور کے اوپر یہ اپنی ضروریات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اپنے غم کا مداوع کرنے کی کسی کو کے در کے اوپر نہیں جاتے۔ دیکھیں نا، دو طرح کے طبقے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو کہ در در جا کے بھیک مانگ کے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے، لیکن اصل میرے حساب سے جو خاص طور پر رمضان المبارک کی آمد ہے، سب سے زیادہ مشکل کے اندر جس وقت وہ سفید پوش طبقہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سفید پوش طبقہ خاص مشکلات کا شکار رہتا ہے۔ ایک تو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا، اس کی عزت نفس ہے، ٹھیک ہے۔ اب آج اس دور میں جہاں مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، ٹھیک ہے، وہیں پر ان لوگوں کو تلاش کرنا کہ جو واقعی مستحق ہیں۔ اب کسی کے ظاہر پر نہ جائیں کہ آپ وہ کیا کما رہا ہے کیا نہیں کما رہا، آپ چھان بین کریں، جہاں اپنے معاملات میں چھان بین کرتے ہیں وہیں پر اس معاملے میں جہاں پر آپ صدقہ کر رہے ہیں، جہاں آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو وہاں پر ان سفید لوگ افراد کو تلاش کر کے ان تک جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ یا صدقات کو پہنچائے۔ اب شریعت مطہرہ نے عزت نفس کو کس قدر ملوذ خاطر رکھا۔ زکوٰۃ کا جہاں تک معاملہ آتا ہے کہ اگر کسی کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اب وہ سفید پوش ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ مستحق ہے لیکن اس کے حلیے سے نہیں لگتا اور نہ وہ مانگتا ہے زکوٰۃ کو، ہم اسے زکوٰۃ کہہ کر ضروری نہیں ہے کہ دیں۔ اچھا، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اسے تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اسے عیدی کہہ کے بھی دے سکتے ہو، آپ اسے جو ہے وہ گھر بچوں کے لیے گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہو، لیکن آپ کی نیت دل میں ہونی چاہیے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ تو شریعت نے عزت نفس کو اس قدر ملوذ خاطر رکھا ہے، تو لہٰذا ان افراد کو تلاش کریں، اور یقیناً KGN ان افراد کو یقیناً انفرادی طور پر جانتا ہوگا۔ تو اگر کسی کو وسائل نہیں ہیں اتنے کہ وہ ان تک پہنچ سکے، تو اس پلیٹ فارم کو آپ جو ہے وہ اپنا ذریعہ بنائیں اور ان تک جو ہے وہ اپنے ڈونیشن کو پہنچائے، تو یقیناً ان لوگوں تک بھی یہ ڈونیشن پہنچے گا جو کہ سفید پوش ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کی بھی ہمارے ذریعے مدد فرمائے گا۔ حضرت محترم، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور یقینی طور کے اوپر جہاں پہ ہمارے آگے افطار کا دسترخوان سجا ہوگا، رب العالمین کی کئی نعمتیں ہمارے دسترخوان کے اوپر سجی ہوں گی، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا دسترخوان وسیع تر وسیع ہو، ٹھیک ہے نا، میرے بچے جو ہے کسی بھی قسم کی کوئی فرمائش کریں تو میں اسے پورا کر دوں، ٹھیک ہے، لیکن یقینی طور کے اوپر ہمیں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے جو اپنی ضروریات تو یقینی طور کے اوپر بیان نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ضروریات نفس کو ترک کر لیتے ہیں لیکن کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی عزت نفس کو کسی کی بھی سامنے مجروح نہیں ہونے دیتے۔ ناظرین محترم، جہاں ہم اپنے دسترخوان کو سجائے بیٹھے ہیں، ہمارے پر فرض بنتا ہے، ہمارے پہ لازم بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ کہیں ہمارے اطراف کے اندر کوئی ایسا فرد تو نہیں ہے جو کہ پانی سے بھی روزہ افطار نہیں کر پا رہا ہو۔ یقینی طور کے اوپر ہمارے لیے سوچنے کا اس وقت یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگرچہ ہم ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے، اگرچہ ہمارے اطراف میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، تو KGN جیسا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے موجود ہے جو کہ ان لوگوں کے درد کا مداوع کرنے کے لیے بیٹھا ہے جو کہ جن کے پاس روزمرہ کی ضروریات کی تمام اشیاء مہیا نہیں ہیں، جن کے دسترخوان سجانے کے لوگوں کے ابھی تک اہتمامات نہیں ہو پائے ہیں۔ تو KGN کی پوری کوشش رہتی ہے، الحمدللہ 15 سال سے زائد عرصے سے KGN اپنی خدمات کو بخوبی سر انجام دے رہا ہے۔ آپ فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ کی دی ہوئی ڈونیشنز کے تحت آپ کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ کس طرح سے ان ڈونرز کے اوپر جو سفید پوش طبقہ ہے یا غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، ان لوگوں تک کس طرح سے پہنچایا جاتا ہے، چاہے وہ راشن کی صورت میں ہو، چاہے وہ دسترخوان کی صورت میں ہو۔ عید قربان کا موقع ہوتا ہے تو ہماری جانب سے گوشت بھی پہنچایا جاتا ہے ان لوگوں تک، اور جن لوگوں کے پاس پکانے کے وسائل موجود نہیں ہوتے ان کو پکا کے بھی کھلایا جاتا ہے۔ اگرچہ ہم موسم سرما کی بات کریں، موسم ونٹر اپیلز ہوتی ہیں ہماری الحمدللہ ایسے مواقع کے اوپر، اور ونٹر اپیلز کے اندر ایسے لوگوں کے لیے گرم کپڑے، گرم لحاف، ان طرح کی جو کہ سردی کے حوالے سے جو ایک فرد کو سردی سے بچنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، KGN کا پورا فوکس ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک جو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ مہیا کر سکے۔ اس کے علاوہ کئی ایسی اپیل ہماری جانب سے جاری رہتی ہیں، اگرچہ ناگہانی کوئی آفات آ جائیں، سیلاب، زلزلہ، ایسی کوئی آفات آ جائیں، تو ایسے موقعوں پر بھی الحمدللہ KGN کے والنٹیئرز آن دا فیلڈ سارا سال اپنے ان لوگوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔
آج کی یہ نشست جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خواجہ خواجہ معین بے کساں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے منسوب یہ ویلفیئر ہے KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ. تو میں قبلہ علامہ صاحب کی جانب آؤں گا. علامہ صاحب، خواجہ صاحب کی زندگی سے، خدمت خلق کے حوالے سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ یقیناً تمام اسلاف جو ہمارے ہیں، حضور علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور پھر یہ بزرگان دین، ان کا جو ہے وہ خاص مقصد حسن اخلاق تھا. حسن اخلاق کے ذریعے ہی انہوں نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے. کیا بات ہے. حضور کی بات کی جائے تو آپ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو اتنے لوگ آپ کے قریب نہ ہوتے. آپ نرم دل مزاج، نرم مزاج، حسن اخلاق کے پیکر، سب سے بڑھ کر پیکر. اور پھر صحابہ میں وہ تربیت بلا واسطہ آپ تک، صحابہ تک پہنچی آپ کی تربیت. پھر صحابہ سے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، خاص طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ خدمت خلق کا جذبہ ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. یعنی کوئی بھی ایسا عمل کہ جس کے ذریعے دوسروں کی مدد ہو جائے، کیا بات، دوسروں کی ہیلپ ہو جائے. ایسا نہیں کہ آپ کے پاس مال ہو تو آپ ہیلپ کر سکتے ہو. آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی ہے، کوئی غریب جا رہا ہے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے، اور آپ اس کی ہیلپ اس طرح کر سکتے ہو، اسے روڈ کراس کرا دیا جائے. اس کے پاس اگر زیادہ سامان ہے، آپ اس کی ہیلپ کر دو. یہ خدمت خلق ہے. مال و دولت سے ہی خدمت خلق نہیں ہوتی. آپ کسی کو مسکرا کر جو ہے وہ بات کر لو، 2 جملے بول دو، اس کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی خدمت خلق کے زمرے میں آتا ہے. تو لہٰذا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خاص طور پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر ہمارے بزرگان دین میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا. تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس KGN کے ساتھ تعاون کر کے خدمت خلق میں حصہ لے کر جو ہے وہ ان کے طریقے پر چلیں. اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد اجر و ثواب عطا فرمائے. آمین انشاءاللہ تعالیٰ. بس ہم اختتامی لمحات کی طرف علامہ صاحب جاتے جاتے KGN کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماہ رمضان کی آمد ہے، تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ جو کہ ایک اسلامی شعار ہے، اس ماہ میں لوگ افطار کرتے ہیں. افطار میں ظاہر ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ دیگر انواع اقسام کے فروٹس وغیرہ اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہے. ہاں جی بالکل مہنگی کر دی جاتی ہے. یہ اسلامی طریقہ کار نہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جس چیز کی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسے مفت میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط سالی ہو گئی. لوگ جو ہے وہ قحط سالی میں پریشان ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ اس کی بڑھا دی اس کی قیمت، نہیں، بلکہ آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ مفت میں راشن تقسیم کرنا ہے، یا مفت میں صدقہ کرنا ہے، اپنی چیزوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. تو ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا. لیکن ہمارا طریقہ کیا ہے؟ جب یہ ایام آتے ہیں تو فروٹ مہنگے کر دیے جاتے ہیں. تو جس کی استطاعت ہو کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر اوپر سے ہی مہنگا ہو تو حکومتی سطح پر ہم التجا کر سکتے ہیں کہ ان ایام میں ظاہر ہے کہ جہاں لوگ افطاری میں فروٹس کا خاص اہتمام کرتے ہیں تو وہیں اس حکومتی سطح پر اسے سستا کیا جائے. اور جو ہے اگر کوئی انفرادی طور پر کرتا ہے تو وہ عبرت حاصل کرے کہ مسلمانوں کے تہوار میں آپ جو ہے فروٹس کو مہنگا کر رہے ہو. مسلمان کو تو راحت پہنچانی چاہیے، بالکل ایسا انہیں تکلیف پہنچانی چاہیے. تو لہٰذا ماہ رمضان کی آمد ہے، جہاں عبادات میں آپ جو ہے وہ کمر بستہ ہو رہے ہیں، وہیں پر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنے آپ کو گویا ایک تبدیلی کے ساتھ اس ماہ میں داخل کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں جو رحمت برس رہی ہے اسے اس میں سے حصہ عطا فرمائے. کیا بات ہے. میں ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ مصطفیٰ عابد صاحب کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج KGN کا حصہ بنے. رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی خاص رحمت برکت عطا فرمائے. سونا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ عبدالحسیب صدیقی صاحب موجود ہیں. آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کلام بھی شامل کریں گے. آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا چلوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے آج KGN کا حصہ بنے. ناظرین محترم، KGN الحمدللہ ڈے 1 سے اس مشن کے اوپر ہے کہ گلی گلی ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ایسے لوگوں کے درد کو محسوس کیا جائے، کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کے درد کا مداوع کیا جائے جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. ایسے لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی ضروریات زندگی کو ترک کر لیتے ہیں. ناظرین محترم، ہمارے پہ لازم بنتا ہے، ہم نے یقینی طور کے اوپر اپنے دسترخوان سجانے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں، لیکن ہمارے پہ لازم بنتا ہے کہ ہم اس بیوہ ماں کے بارے میں سوچیں، اس یتیم بچے کے بارے میں سوچیں، مسکین لوگوں کے بارے میں سوچیں، اس سفید پوش طبقے کے بارے میں سوچیں کہ کیا اس نے اب تک اپنے گھر میں رمضان المبارک کی تیاریوں کو مکمل کیا ہے. ہمارے پر سوالیہ نشان بنتا ہے. اگرچہ ہم اپنے گھر میں تیاری مکمل کرنے کے باوجود ہم نے اس طرف اپنی توجہ کو اگر ابھی تک نہیں دلایا. تو ناظرین محترم، بہت ضروری ہے، اگر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے
تو یقینی طور کے اوپر ہمارا فرض بنتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے بھی ہم ڈونیٹ کریں. KGN ایک ایسا پلیٹ فارم کہ جو کہ بہت ہی مناسب پیکیجز ہر سال لے کے آتا ہے. ہم نے سال گزشتہ بھی ٹرانسمیشنز کی، تو سال گزشتہ بھی KGN کی جانب سے راشن بیگ، ایک راشن بیگ کے جو ہے وہ پرائز جو ہے 10,000 روپے رکھے گئے تھے، اور اس سال بھی جو ہے KGN کی جانب سے 10,000 روپے کا راشن بیگ 5 سے 6 افراد پر مشتمل کوئی بھی فیملی ہے تو یہ اتنا وسیع راشن بیگ ہے کہ پورے ماہ مبارکہ کے لیے یہ کافی رہے گا. اور یہ 10,000 روپے یہ ہم آپ سے لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ KGN اپنے اینڈ سے بھی اس کے اندر تعاون کرتا ہے، اور ظاہر ہے ایک کاروان جو KGN نے یہ سجایا ہے، ایک پلیٹ فارم سجایا ہے، اور نیکی کی KGN دعوت دے رہا ہے کہ نیکی کے اس کام کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو بھی شامل کر لیا جائے. تو اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فیملی کو 5 سے 6 افراد پر مشتمل فیملی کو ایک راشن بیگ پہنچا دیا جائے پورے ماہ مبارکہ کے لیے، تو صرف اور صرف 10,000 روپے کے اندر آپ اس میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو یا بھائی کو جو ہے وہ روزہ افطار کرا دیا جائے اور ساتھ میں کھانا بھی کھلا دیا جائے، تو صرف اور صرف 400 روپیز کے اندر آپ نیکی کے کام میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. 400 روپے کے اندر آپ کی جانب سے کسی بھی ایک فرد کو، کسی بھی ایک بہن کو یا بھائی کو جو ہے وہ افطار اور ڈنر کرایا جا سکتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بھی ایک ایسے علاقے کے اندر ہینڈ پمپس آپ کی جانب سے انسٹال کر دیا جائے یا سولر پمپ انسٹال کر دیا جائے جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہوتا، ایسے علاقے کے اندر آپ کی جانب سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہینڈ پمپ انسٹال کرا دیا جائے تو آپ صرف اور صرف 35,000 روپیز کے اندر ہینڈ پمپ بھی انسٹال کرا سکتے ہیں. اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ بچیوں کی شادی کے سلسلے میں آپ تعاون کرنا چاہیں، اس پیکیج میں اپنا حصہ ملانا چاہیں، تو آپ 50,000 روپیز کے اندر اس پیکیج کے اندر بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مساجد کی تعمیرات کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ حصہ ملانا چاہیں تو اس KGN کی جانب سے مساجد کی تعمیرات کے حوالے سے کوئی بھی اماؤنٹ فکسڈ نہیں کیا گیا ہے. رب کائنات نے جتنا آپ کو نوازا ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ملائیے. ناظرین محترم، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ولید احمد کو اجازت دیجیے اس خیال کے ساتھ کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ رسول ہے پلکوں پہ چل کے آ، امت کے اولیاء بھی ادب سے ہیں دم بخود، یہ بارگاہ سرور دی ہے سنبھل کے آ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ. تیرا نام خواجہ معین الدین، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگار، تیرے شان خواجہ خواجگار، تو بڑا غریب نواز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے شمار، یہاں بھیک ملتی ہے بے شمار، یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہ خواجہ پیا کا ہے آستاں. یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں. یہ در غریب نواز ہے، یہ در غریب نواز ہے. میرا خواجہ عطا رسول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے. میرا خواجہ، میرا خواجہ ہند کا راجہ خواجہ، میرا خواجہ، میرا خواجہ عطا رسول ہے. وہ بہار چشت کا پھول گئے، وہ بہار گلشن فاطمہ، وہ بہار گلشن فاطمہ. چمن علی کا نگال ہے، چمن علی کا نگال گئے. میرے خواجہ سب پہ کرم کرو، میرے خواجہ سب پہ کرم کرو. تمہیں
غوث پاک کا واسطہ تمہیں بابا فرید کا واسطہ جو نظام خسرو ولی بنے جو نظام خسرو ولی بنے یہی فیض خواجہ تیرا ہی تھا یہی فیض خواجہ تیرا ہی تھا تیرا نام پاک معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ اے گردش زمانہ اے گردش زمانہ میرے سامنے نانا میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ میں خواجہ کا دیوانہ